جی اب آپ وہ آخری رکعت کے انداز میں بیٹھ جائیں. یہ اب آخری رکعت ہے، یہ اس کا انداز ہے. نگاہ جو ہے وہ جھولی میں ہوگی. ہاتھوں کی انگلیاں دیکھیں، ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں سے پیچھے ہوں گی. جب بھی سجدے میں جائیں گے بیٹھیں گے ایسے اٹھیں گے تو ہاتھوں کی انگلیاں ایسے ہوں گی. ہاتھوں کی انگلیاں کا رخ جو ہے نا ایسے ہوگا جیسے قبلہ کی طرف ہے. گھٹنوں کو پکڑیں گے نہیں انگلیوں سے. جلسے میں قاعدہ اولیٰ میں قاعدہ اخری میں انگلیوں سے گھٹنوں کو نہیں پکڑیں گے بلکہ رانوں کے اوپر ہاتھ ہوں گے. عورتوں کے بھی ایسے ہاتھ ہوں گے جی. اور اتحیات پڑھیں گے، پھر دروسی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھائیں جو میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق اس طرح دعا کیا کرو: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. فرمایا ابو بکر صدیق یہ تم پڑھا کرو. تو وہ جب آخری قاعدہ ہوتا نا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے جناب صدیق اکبر. یہ ان کتابوں میں دعا آتی ہے. صحیح بخاری شریف جلد 1 صفحہ 117، مسلم جلد 2 صفحہ 347، نسائی جلد 1 صفحہ 192، مسند احمد جلد 1 صفحہ 404، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 154، شرح سنہ جلد 2 صفحہ 287، کنز المال حدیث نمبر 37309 اور 12359، کتاب الاذکار صفحہ نمبر 56، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 87. ان تمام کتابوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اور بھی جو قرآنی حدیث کے اندر دعائیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور قرآن پاک سے بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرتے ہیں. اچھا، سلام پھیرنے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے دائیں مونڈے والا فرشتہ ہے نا اس کی بھی نیت کرتے ہیں اور دائیں طرف جتنے نمازی ہوتے ہیں ان کی بھی نیت کرتے ہیں. اور اگر مقتدی ایسی جگہ بیٹھا ہے کہ اس کے دائیں طرف سلام پھیرنے میں امام دائیں ہاتھ میں آتے ہیں تو امام صاحب کی نیت کریں گے، اس فرشتے کی نیت کریں گے اور سب مقتدی کی نیت کر کے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے؟ اچھا، بعض کا لوگ کرتے ایسے پیچھے تک تکتے، یہ نہیں ہے. اور بعض ایسے کرتے ایسے کر کے، ایسے بھی نہیں ہے. بڑا ایزی ہو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر وہاں سے جب چلیں گے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس فرشتے کی اور ادھر والے مقتدیوں کی نیت کریں گے. تو ادھر اگر امام کے بالکل سینٹر میں پیچھے مہاجی بیٹھے ہیں تو دائیں طرف بھی جب سلام پھیریں گے امام صاحب کے ساتھ نیت سلام میں کریں گے اور بائیں طرف بھی جب سلام پھیریں گے امام صاحب کی نیت کریں گے اور اس فرشتے کی بھی نیت کریں گے اور ادھر مقتدیوں کی بھی نیت کریں گے. ایسے اس فرشتے کی نیت کریں گے بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے، ادھر مقتدیوں کی بھی نیت کریں گے. ذرا ایک دفعہ پھر کریں گے، کیسے سلام کریں گے؟ اس کے بعد کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ بلند آواز سے کہتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ کہتے ہیں. وہ کہہ لیں، یہ کہہ لیں، یہ کہہ لیں، جو دل کرتا ہے کہہ لیں. کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بھی پڑھتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے. اور وہ کلمات، وہ جو میں نے کتاب لکھی ہے ترجمے والی نماز ہے جی، ما ضروری مسائل، اس میں نے یہ سارے اذکار بھی نقل کیے ہیں. اور یہ جو کتاب ہے جس کا نام ہے آئیں نماز کا جائزہ لیں، اس میں تفصیل ہے ساری، یہ تفصیلی ہے. وہ ذرا کچھ مختصر ہے. جیسے بازار میں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں 5 روپے والی کتاب دے دو، تو وہ اگر سے 5 روپے کی نہیں ملے گی، 10 یا 15 کی ملے گی، کیونکہ اس میں صفحات زیادہ ہیں اور وہ تمام مسائل اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اندر موجود ہیں. تو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو اور کتاب کی نماز کے بارے میں وہ ضروری مسائل کی
جو ضروریات اس سے پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، جب ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارے سجود، قومہ، قعدے، جلسہ، یہ سب درست ہوں گے، آداب پورے بجا لیں گے، ارکان کی تعدیل ہوگی، سکون ہوگا، ادب و احترام پیش نظر ہوگا، تمام کلمات کو صحیح طور پر ادا کریں گے، پھر یہ نماز کی جو گارنٹی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پھر یہ گارنٹی میں نظر آئے گی۔ جب ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، دیکھو پنکھا لگا دو، اس کی وائرنگ ہی صحیح نہیں ہے، سوئچ آن ہی نہیں ہے، میٹر سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو پنکھا تو نہیں چلے گا۔ پنکھا تب چلے گا کہ جب اس کا بجلی کا میٹر سے تعلق ہو، میٹر کے جنریٹر سے تعلق ہو، اور پھر وہ جو سوئچ ہے اس کو بھی آن کیا جائے، اور پنکھا بھی صحیح ہو، پھر گارنٹی کے مطابق چلتے ہیں نا۔ ایسے ہی یہ جو ہے نا، یہ وائرنگ ہے، یہ نماز میں وائرنگ ہے ارکان کی۔ پہلے ایسے جاتی ہے تار، پھر تار ایسے آتی ہے، پھر ایسے بینڈ دیتے ہیں، پھر اس کا بینڈ اٹھاتے ہیں، پھر اس کو کرو دیتے ہیں، نیچے جاتے ہیں، پھر سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں سلام پھیرتے ہیں اطمینان سے سارے۔ دیکھو یہ وائرنگ کیسی خوب، ایسے جاتی ہے، پھر ایسے آتی ہے، پھر ایسے آتی ہے، پھر ایسے آتی ہے، اور جو ہی سوئچ آن کرو لائٹ روشن ہو جاتی ہے۔ ایسی جب نماز کی وائرنگ، اس کے ارکان کی تعدیل، اس کے رکوع صحیح ہوں گے، تو پھر جو پازیٹیو رزلٹ ہے وہ ہمیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کریمہ، آپ نے صحابہ کرام کو باقاعدہ نماز کی ادائیگی، اس کے ارکان، رکوع سجود خوب اچھی طرح سمجھائے، اور صف بندی کا بھی سمجھایا، صف بندی کیسے ہونی چاہیے۔ یہ 3-4 آدمی ہیں، ذرا آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی ہیں، آپ ان کے درمیان میں آ جائیں، آپ ان کے درمیان میں آ جائیں، چلو تھوڑا سا آگے ہوں، تھوڑا سا آگے، وہ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ بالکل کندھے سے کندھا ملنا چاہیے، کندھے سے کندھا ملنا چاہیے، دونوں پاؤں پر برابر کھڑے ہونا ہے، کوئی ٹانگ ڈھیلی نہ ہو، سب بالکل سیدھی ہو، نگاہ سجدے کے مقام پر ہو، جی، اور اکٹھے سارے ہی، جب امام کہے اللہ اکبر تو سب کے ہاتھ کانوں کی لو تک پہنچے، کریں اللہ اکبر، اور پھر زیر ناف ہاتھ باندھے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ یہ جماعت میں سب بندی کا ایسا طریقہ ہے۔ جب سب صحیح ہوگی، کندھے سے کندھا ملے گا، دل سے دل ملے گا۔ جب سب سیدھی ہوں گی، دل سیدھے ہوں گے، اور جب صفیں بھی سیدھی ہوں گی، کندھوں سے کندھے ملیں گے، جی، تو پھر اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ چلیں۔